بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جس کا نام ہے سیکھ لیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے روڈ ایکسیڈنٹس کے بارے میں۔ یہ جو روڈ پر ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں گاڑی چلاتے ہوئے، موٹر سائیکل چلاتے ہوئے، اب اس میں مختلف جو ہیں وہ حالات پیش آ سکتے ہیں۔ کسی کو تھوڑا بہت نقصان پہنچ سکتا ہے، کسی کو زیادہ پہنچ سکتا ہے اور کسی کی ڈیتھ بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اب اس میں ایک تو یہ چیز بھی دیکھی جاتی ہے کہ کس کو کتنا نقصان پہنچا، یا تو اس کو کوئی نقصان پہنچا اور یا پھر اس کی ڈیتھ واقع ہوگی۔ اب یہ بھی چیز دیکھنے کے علاوہ کورٹ یہ بھی دیکھتی ہے یا پولیس جو ہے ایف آئی آر درج کے وقت یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو ہے ایف آئی آر کے کانٹینٹس کیا ہیں۔ پھر کورٹ میں جب معاملہ جاتا ہے، مثال کے طور پر اگر کوئی ایف آئی آر میں یہ لکھواتا ہے کہ گاڑی غفلت اور لاپرواہی سے چلاتے ہوئے میرے بچے کے اوپر سے گزار دی، یا میرے عزیز کے اوپر سے گزار دی، اس کی ڈیتھ واقع ہوگی یا اس کا نقصان پہنچ گیا، پھر اگر تو یہ غفلت اور لاپرواہی لکھا ہوا ہے تو اس پر اوفینس کوئی اور لگتی ہے، اور اگر یہ لکھا ہوا ہے کہ اس نے جان بوجھ کر میرے کسی عزیز پہ گاڑی چڑھا دی یا مجھ پر چڑھا دی اور اس کے نتیجے میں مجھے یہ نقصان پہنچا، یا میرے عزیز کے اوپر سے چڑھا دی تو اس کی ڈیتھ واقع ہوگی، تو یہ تمام چیزیں اس میں انٹینشن بھی دیکھی جاتی ہے۔ اس کے بعد حالات و واقعات دیکھے جاتے ہیں، یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس کے پاس لائسنس تھا نہیں تھا، ڈیتھ کے کیسز میں عموماً اور کافی ساری چیز میں دیکھی جاتی ہیں۔ تو اسی سے ریلیٹڈ آج ویڈیو ہے، آپ سے ایک ججمنٹ بھی شیئر کروں گا، لیکن اس سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ اگر چینل پر نئے ہیں اور سبسکرائب نہیں کیا تو کر سکتے ہیں، تاکہ فیوچر کی کوئی بھی ویڈیو جو اپلوڈ کروں آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی سروسز حاصل کرنی ہے کسی بھی ویور نے، چاہے وہ ویزا ریلیٹڈ میٹر ہے، کورٹ پروسیڈنگز ہے یا ٹرانسلیشن سروس ہے، تو ہمارے گیون نمبر 0303582991 071 پر رابطہ کر سکتا ہے۔ مین ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس یہ ایک ججمنٹ ہے، اس کا کیس تھوڑا سا لبے لباب میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس میں کیا جو ہے کیس واقع ہوا تھا، ٹرک ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا اور اس کے سامنے جب پولیس کانسٹیبل، پولیس اہلکار آئے، انہوں نے اس کو روکا، وہ نہیں رکا اور آگے گاڑی دوڑا دی ٹرک۔ اب پولیس آفیسر نے ان کا پیچھا کیا اور آگے جب بریک آئی اور جمپ آیا، انہوں نے دوبارہ اس کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں رکا اور نتیجتاً انہوں نے گاڑی اس پولیس کانسٹیبل کے اوپر، پولیس آفیسر کے اوپر، آفیشل کے اوپر چڑھا دی، اور اس کے نتیجے میں اس کی ایک ٹانگ کٹ گئی۔ اور اب اس پر کیا اوفینسز لگی یہ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، اور کیا اس کا جو بیل جب اس کی اپلائی کیا گیا اس ملزم کی، تو جج صاحب کے کیا ریمارکس تھے، تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھ سکتے ہیں جو ایف آئی آر لاج ہوئی اس میں اوفینسز کون سے تھے۔ 324 بھی تھا کہ اس نے جان بوجھ کر یعنی ارادتاً قتل کرنے کی کوشش کی، اٹیمپٹ ٹو مرڈر آ گئی، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور ایک یہ 334 دیکھ لیتے ہیں، یعنی اتلاف عضو۔ اب 334 کی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے، اتلاف عضو، اس کا مطلب، اور یہ نان بیلیبل ہے، ناٹ بیلیبل ہے۔ اگر کسی پہ یہ دفعہ لگتی ہے تو یہ ناٹ بیلیبل ہے، یہ ڈسکریشن آف دی کورٹ ہے۔ جب معاملہ کورٹ میں جائے گا تو اس میں کورٹ دیکھے گی کہ اس کو دی جانی چاہیے، نہیں دی جانی چاہیے، تو وہ بیل گرانٹ کر بھی سکتی ہے اور ریجیکٹ بھی کر سکتی ہے۔ اب اس کے علاوہ اور دیگر اوفینسز لگی ہیں۔ اب اس کا یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس طرح حالات، یہ ڈمپر تھا، اس نے چلایا، اس نے نہیں روکا۔ اب جج صاحب کے ریمارکس کیا دیکھتے ہیں، اور اس کی جو ہے یہاں پہ اس کی جو ٹانگ ہے وہ اس نے کھو بیٹھی اس کے نتیجے میں۔ اب آرگومنٹس اینڈ ریکارڈ پر یوز، جج صاحب کیا لکھتے ہیں کہ پٹیشنر کو اریسٹ کیا گیا اس جو ہے پولیس کی جانب سے۔ اب یہاں پہ لکھتے ہیں، یہاں سے جو مین ہمارا ریلیونٹ پورشن ہے اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ اب جو وکیل کا کہنا یہ تھا، جو پیٹیشنر کا وکیل ہے، کہ ان کو ضمانت دی جائے 337 جی میں کور کر کے۔ اب 337 جی یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کی ریش ڈرائیونگ کی وجہ سے کسی کو ہرٹ پہنچتی ہے تو اس کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، تو اب یہ بیلیبل ہے 337 جی، جبکہ اس پہ جو اوفینسز لگی ہیں 324 اور جو دیگر اوفینسز ہیں اتلاف عضو والی، وہ نان بیلیبل ہے اس میں سے کچھ۔ اب جو 337 جی ہے یہ بیلیبل ہے، لیکن جیسے ہم نے کہا کہ یہ جو آرگومنٹس ہیں یہ مس کنسیپڈ ہے، یہ نہیں کہ پراپر اس کیس میں لاگو نہیں ہوتے، کیونکہ اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ان دی نارمل کورس آف ایکشن ان ایکسیڈنٹ کیس criminal intent is found missing whereas in this case the same has specifically been alleged in the FIR۔ اب جیسا کہتے ہیں کہ جو FIR جب درج ہوئی تو اس میں انہوں نے باقاعدہ لکھا کہ اس ڈرائیور نے جان بوجھ کر گاڑی اوپر سے گزار دی اور جس کے نتیجے میں اس کی ٹانگ کٹ گئی۔ اگر ایک جنرل سا ایکسیڈنٹ ہوتا، وہ اس میں FIR میں یہ لکھتے کہ ایک بندہ آیا، نہ معلوم آیا یا اس کو جان پہچان کا نام بھی تھا، اس نے گاڑی غفلت اور لاپرواہی سے چلاتے ہوئے اوپر سے گزار دی اور ٹانگ ٹوٹ کٹ گئی۔
اب اس کیس میں چونکہ وہ غفلت اور لاپرواہی آتا ہے، اس میں اوفینس اور لگ سکتی ہے، اس میں 337G لگے یا کوئی بھی لگے، لیکن چونکہ اس کیس میں کرمنل انٹینٹ جو ہے وہ نمایاں ہے، FIR میں باقاعدہ طور پر لکھا ہے کہ اس کو روکنے کی کوشش کی گئی 2 دفعہ، تو اس نے نہیں رکا بلکہ جان بوجھ کر اس نے گاڑی چڑھا دی، اس کی ٹانگ ضائع ہوگی۔ تو اب اس طرح جو ہے اس میں جب کرمنل انٹینٹ کا ورڈ یوز ہو گیا ہے جیسا کہتے ہیں، تو اس کا جو ہے وہ ایڈوانٹیج ہم اس کو 337G میں نہیں دے سکتے، یہ مس کنسیوڈ ہے۔ اور اس وجہ سے یہاں پہ جو ڈرائیونگ لائسنس کا بھی یہاں پہ ذکر تھا، یہاں پہ اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے جیسا صاحب نے کہ hence the benefit of 337G cannot be claimed by the person whose act by itself was unlawful, i.e. driving a heavy truck without a license۔ اب انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ کہ ڈرائیونگ یہ کر رہا تھا بغیر لائسنس کے، دوسرا اس نے جو ہے وہ نقصان بھی پہنچایا۔ تو یہ تو پہلا قدم تو اس کا یہ تھا کہ یہ ان لافل ایکٹ کر رہا تھا، اس کے پاس لائسنس بھی نہیں تھا، اور اوپر سے اس نے نقصان پہنچایا، تو اس وجہ سے اس کو جو ہے اب اینڈ پہ جیسا نے اس کو یہاں پہ جو اس کا ضمانت خارج کی، تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے نیڈ لیس ٹو ایڈ دی ڈرائیونگ آف اے ہیوی ڈیوٹی وہیکلز بائی دی ان لائسنسڈ ڈرائیورز شوئنگ ہائی ہینڈیڈنس اینڈ یوزنگ دیئر وہیکل ایز اے ویپن آف اوفینس اگینسٹ دی پولیس آفیشلز کین ناٹ بی انکریجڈ ایز اٹ ویلڈلی کریٹس اے سینس آف انسیکیورٹی ان دی مائنڈ آف آفیشلز آن ڈیوٹی ٹو کنٹرول دی ٹریفک اوفینس فار دی سیفٹی آف دی پبلک ایٹ لارج۔ اب جو ہے اس کا ایڈوانٹیج کو نہیں دیا جا سکتا کیونکہ یہ انسیکیورٹی ہے پولیس آفیسرز کے لیے جو روڈ پر ہوتے ہیں موجود ٹریفک کنٹرول کے ٹریفک اوفینس کو کنٹرول کرنے کے لیے، تو اس وجہ سے، اور جس کے پاس لائسنس بھی نہ ہو۔ اب لائسنس ہوتا تو جیسا یہ بھی چیز دیکھتے، لیکن انہوں نے اس وجہ سے جو ہے وہ ڈسمس کر دی کہ اس کے پاس لائسنس بھی نہیں تھا، اور اس نے جان بوجھ کر جو ہے وہ اس کے اوپر سے گاڑی گزار دی، اور اس کی اگر یہ سمپل میٹر ہوتا کہ لائسنس اس کے پاس ہوتا اور اس کے جو ہے وہ لائسنس بھی ہوتا اور اس نے جان بوجھ کر بھی نہ چڑھائی ہوتی، FIR میں بھی یہ چیز نہ لکھی ہوتی، تو پھر بھی ہو سکتا۔ اب ایک تو یہ کہ کیس آپ کے سامنے آ گیا کہ پولیس آفیسر نے اس کو 2 دفعہ روکنے کی کوشش کی، وہ نہیں رکا، اور ایک عام حالات میں بھی اگر کسی کی ذاتی دشمنی بھی ہو، بس ایک لاجیکل بات ہونی چاہیے، کسی کی دشمنی ہے، وہ اب بتاتا ہے کہ میری اس کے ساتھ دشمنی ہے اور اس نے جان بوجھ کر گاڑی چڑھا دی، تو پھر بھی وہ انٹینٹ اس میں آ جائے گا، کرمنل انٹینٹ، وہ نان ویلیبل بن سکتا ہے، اس میں دیگر دفعات لگ سکتی ہیں۔ لیکن اگر وہ ایسا نہیں ہے، وہ سمپل غفلت اور لاپرواہی لکھتا ہے اور پچھلی جو ہے وہ، تو اس صورت میں جو ہے اس کی بیل ہو جائے گی، اور وہ بیلیبل اوفینس ہے 337G اگر کسی کو سمپل نقصان پہنچتا ہے۔ اگر کسی کی ڈیتھ واقع ہو جاتی ہے تو 320 اپلیکیبل ہوگا، لیکن 320 اپلیکیبلٹی میں بھی اگر اس کے پاس لائسنس ہے اور سمپل وہ غفلت اور لاپرواہی ہے، اس وجہ سے کسی کی ڈیتھ ہوئی تو بھی بیلیبل ہے، تو اس کی بیل ہو جائے گی۔ اور چونکہ بیلیبل اوفینس میں میٹر آف رائٹ ہوتا ہے اور بیل اس کو آسانی سے مل جاتی ہے بیلیبل اوفینس میں، جبکہ نان بیلیبل میں ڈسکریشن آف دی کورٹ ہوتی ہے، یہ جج کی مرضی ہے کہ اس کو بیل دیں یا نہ دیں۔ اب یہ میں ججمنٹ آپ سے شیئر کر رہا ہوں، یہ ہے PLD 2018 لاہور LAH 423، اس کو بھی آپ فل پڑھ سکتے ہیں۔